نمبر 14، اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ۔ جس طرح حکومت میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح دیگر عوامل بھی اس کردار کے لیے ضروری اور اہم ہیں۔ اگر اپوزیشن دیانتداری سے کام کرے تو ملک کے بہت سے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ برسر اقتدار طبقہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اسے بالآخر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ورنہ حکومت کا تار و پود بکھر کر رہ جائے۔ اپوزیشن کے علاوہ ایک اور ادارہ حکومتی امور پر نگرانی کا فریضہ ادا کرتا ہے تاکہ ملک صحیح سمت میں گامزن ہو سکے، حکومت اور معیشت کا استحکام برقرار رہے، اور وہ ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک ملکی امور پر نگاہ رکھتی ہے اور اپنے اثر و رسوخ سے حکومت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے تو یہ بھی ملک کی سالمیت کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس ادارے کا احترام کرے۔ اثر و رسوخ کبھی تو بہتر ثابت ہوتا ہے، اور اگر یہ تجاوز کر جائے تو سیاسی چپکلش کی صورت اختیار کر کے محاذ آرائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک مثبت رویہ نہیں ہے۔ ہر ادارے کو اپنے دائرۂ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے تاکہ توازن برقرار رہ سکے اور تصادم کی نوبت نہ آئے۔ ہم بعض اوقات اپنا اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اثر و رسوخ ہونا اچھی بات ہے، مگر ہر بات میں بے جا مداخلت اچھی نہیں۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بگاڑ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک باعزت اور پروقار ادارہ ہے، اور اس کے لیے اپنے وقار کو قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک کسی ادارے کا وقار قائم رہتا ہے، وہ ادارہ ترقی پذیر رہتا ہے۔ جو ہی وقار کا گراف نیچے گرتا ہے تو ادارے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اور ان سے ذاتی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنتے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بیانیاں بنا کر چلاتے ہیں۔ یہ بیانیاں مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ موٹیویشنل سپیکرز کا یہ بیانیہ اگر مثبت بھی ہو تو وہ ان کا بھرپور معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ وہ ملک کی سلامتی کے لیے بیانیاں بنا کر اپنے مقاصد کے ذریعے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلامی معاشرے میں بہت گہرا اثر و رسوخ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا عمل نہ کیا جو اس مسلم معاشرے پر اثر انداز ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا دامن تھامے رکھا، کسی پر اپنی برتری نہ جتلائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ برتر و اعلیٰ ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہے، باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم درجے پر ہیں۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری ہماری تعلیم کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عاجزی دکھانے والا ہی برتر ہے۔ یہ ہے اصل موٹیویشن۔ بعض ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اس قدر مضبوط و مستحکم ہوتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ وہ اپنی من مانیاں کرتی ہے، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتی ہے۔ اس سے ملک پر ایک خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ حکومت بھی اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتی، اور جب حکومت اپنا کام صحیح طور پر نہ کر پائے تو ملک میں عدم استحکام آ جاتا ہے، معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور معاشرہ تنزلی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرے کا یہ بگاڑ زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ عوام میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرے تو اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے ملک مستحکم ہوتا ہے، معیشت خوشحال ہوتی ہے، عوام آرام و سکون کا سانس لیتی ہے، اور ترقی کی راہیں روشن و عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے عدم توازن سے ملک کے استحکام کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، ملک کی ترقی رک سکتی ہے۔ اسی لیے ہر اسٹیبلشمنٹ اپنا کام اپنے دائرۂ عمل میں رہ کر کرتی ہے، اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بناتی ہے۔ ہر قومی ادارہ اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ جہاں اثر و رسوخ کا جائز استعمال کیا جاتا ہے، وہاں خوشحالی کا دورہ ہوتا ہے۔ ترقی پذیری سے ملک ترقی یافتہ ہو جاتا ہے۔
اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔